الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں آخری عمر میں کچھ سفیدی آ گئی تھی. بعض روایت میں ہے کہ 18 بال سفید ہو گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور ان جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا. مجھے سورۃ ہود نے اور سورۃ ہود کی طرف مشتمل مضامین جو دوسری سورتوں میں ہیں ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ ہود میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ تھا. جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے چاہتے ہیں تو اس کی سوچ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں. اس وجہ سے سوچتے سوچتے میرے بال سفید ہو گئے ہیں. وہ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کہ آپ استقامت اختیار کیجئے، آپ مضبوط جمے رہیے دین پر جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے. ومن تاب معك، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر چکے ہیں تو وہ بھی دین پر استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا، اور اے مسلمانوں تم سرکشی نہ کرو. انہ بما تعملون بصیر، جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور میلان اختیار نہ کرو، نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. فتمسکم النار، ورنہ تو جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور اللہ کے علاوہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا پھر کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل اسلام میں بتلائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی اور کسی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. مجھے اسلام میں ایسا عمل بتلائیے کہ میں اس کو کرتا رہوں، اس پر عمل کروں اور آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پھر کسی چیز کی
پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. دو ٹوک چیز بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے مجھے بچا لے بس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس بات پر جمے رہو، استقامت اختیار کرو. علماء نے لکھا ہے کہ دین پر استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بہتر اور بڑھ کر ہے. مجھے ابھی یہ بات عرض کرنی ہے اس وقت کہ استقامت کیا چیز ہے. استقامت کیا چیز ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترغیب کے انداز میں نہیں، حکم، کہ جیسا حکم کیا گیا ہے ویسے دین پر استقامت اختیار کرو اور ذرا بھی سرکشی مت کرو. اس آیت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سفید کر دیا تھا. تو استقامت کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ استقامت کے معنی یہ ہے کہ دین کے تقاضوں پر آدمی زندگی بھر پابند رہے. دین کے تقاضوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ مسلمان سے، مومن سے جو کچھ چاہتا ہے، اس کے چاہت پر پابندی کے ساتھ ساری زندگی یہ جمع رہے اور مضبوط رہے، یہ استقامت ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو. یہ سب سے پہلا تقاضا ہے اس کا. جو آدمی 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ اس آیت سے نکل چکا ہے. اس نے خدا کی اس آیت کو نہیں مانا اور اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. اور یہ ان ظالموں میں شمار ہے کہ جن کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں کی طرف جھکو نہیں اور ظلم کرنے والوں کی طرح میلان مت رکھو، ورنہ تو جہنم کی آگ تمہیں اچک لے گی، پکڑ لے گی تمہیں. کتنا صاف فرمایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ بڑی سختی کر رہے ہیں جی، یہ پتہ نہیں کون سے موڈ بھی ہے اور ان کی زبان میں کوئی نرمی کے الفاظ ہم نے سنے ہی نہیں ہے. سختی ہی سختی ہے. اگر یہ قرآن کریم خود بولتا نا پھر حقیقت کا پتہ چلتا، لیکن یہ خود نہیں بول رہا. اللہ تعالیٰ ہم سے استقامت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ دین پر استقامت اختیار کرو اور سرکش نہ بنو اور ظالموں کی طرف میلان مت رکھو، ان کی طرف مت جھکو. تو پہلی بات یہ کہ استقامت کیا چیز ہے، اور پھر دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ظالموں کی طرف میلان کا کیا مطلب ہے کہ جس پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے. کوئی آسان نہیں ہے. ہم لوگوں کی کم عقلی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کتاب کے مطالعے سے یا اپنے پیر کے واعظ کے سننے کے ذریعے سے یا کسی مولوی کے عام بیان سننے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میری جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. حالانکہ جنت میں جانا یا جہنم میں جانا اس کا دار و مدار قرآنی فیصلوں پر ہے. ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے قرآن کریم پر یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب قرآن کریم نے جس چیز کو سرکشی ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم میں سے کوئی بندہ وہ عمل کرتا ہو تو اللہ کے رجسٹر میں ہم سرکش ہیں، نافرمان ہیں. خدا کرے پوری دنیا مل کے کہے کہ صوفی لڑکا ہے، وہ یہ نیک آدمی ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے. لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا. اگر اللہ کے کلام نے جس چیز کو سرکشی فرما دیا ہے ہم اس گناہ کے اندر مبتلا رہیں تو لوگوں کے کہنے سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. اور قرآن نے جب فیصلہ فرما دیا ہے کہ ظالموں کی طرف میلان مت رکھو ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظالم کی طرف میلان کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی آدمی ظالموں کی طرف مائل ہو اور جہنم کی آگ ان کو پکڑ لے.
اور وہ اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھ رہا ہو کہ نہیں میں ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھ رہا، یہ فیصلہ قرآن کریم ہی کرے گا۔ تو استقامت کے معنی ہوتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پابندی کے ساتھ اپنانا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی شریعت اسلام میں یہاں تک ہے کہ 15 سال کے بعد یا جب بلوغ کی علامات ظاہر ہو جائے اس کے بعد سے لے کے اور مرنے دم تک، چاہے یہ آدمی صحت مند ہو یا بیمار، یہ جوان ہو یا بوڑھا، یہ مرد ہو یا عورت، اور چاہے یہ سفر میں ہو یا حضر قیام میں، اور چاہے میدان جہاد میں ہو یا امن و امان کی حالت میں، غریب ہو یا امیر، فقیر ہو یا بادشاہ، کوئی حالت اور کوئی زمانہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جس میں بلوغ کے بعد کوئی آدمی نماز پڑھنے سے قاصر رہ جائے اور ان کو معافی مل جائے۔ یہ ٹچ پیر جو ہوتے ہیں، جی میں بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور کہتے ہیں وہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں کہ خواب میں مجھے کہا گیا ہے، خواب میں مجھے بتلایا گیا ہے کہ اب تم مزید کچھ نہ کرنا، تیری بخشی ہو گئی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تو ہمارے ہاں یہ عادت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کو کافر کہتے۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ عادت نہیں تھی کہ کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے وہ کسی کو کافر کہہ دے۔ ہاں جب کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا تو پھر صحابہ کرام یوں کہتے کہ خرج عن الاسلام، یہ آدمی اسلام سے نکل گیا، یہ آدمی اسلام سے نکل چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام، ان کا یہ خیال اور یہ عقیدہ تھا اور مرنے دم تک وہ اس پر قائم تھے کہ قصداً ایک نماز کو چھوڑنے والا آدمی مرتد اور کافر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مرنے دم تک یہی مسلک اور مذہب رہا، اور شافعی مسلک میں اب بھی یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دینے والا، قضا کر دینے والا آدمی کافر ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت سے اور ایک حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ سورۃ الروم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کی پابندی کرو اور مشرک نہ بنو۔ اس آیت کریمہ میں نماز کو چھوڑنے والے کو مشرک کہا گیا ہے۔ یہ مہذب انداز میں گالی ہے، کسی کو مشرک کہنا یہ خدائی اصطلاح میں سخت ترین گالی ہے، اس لیے کہ مشرک سے بڑھ کر خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہے کہ تو کتے کا بچہ ہے، تو کتا ہے، تو فلاں ہے فلاں ہے، یہ ہلکے ہیں یہ الفاظ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو خنزیر ہے، تو فلاں ہے، تو گدھا ہے، ان تمام الفاظ کے مقابلے میں کسی کو مشرک کہنا یہ بدترین گالی ہے۔ تو قرآن کریم نے نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو مت چھوڑو، نماز کی پابندی کرو اور مشرک نہ بنو۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی بلا شبہ اس نے کفر کیا، اس نے کفر کا عمل کیا۔ اس آیات اور اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی، اور ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز کو چھوڑنے والا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام اور بعد کے ائمہ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے تو نہیں نکلے، لیکن اس کا یہ نماز چھوڑنا اس کے کافر ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو یہ نماز چھوڑنا اس کو کفر تک لے جائے گا، اسلام پر اس کی موت نہیں آ سکتی ہے، آخری انجام یہ کہ کافر مرے گا۔ تو نماز کی پابندی یہ استقامت کا پہلا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے،
اور آپ کے ساتھ جو لوگ توبہ طائب ہو گئے ہیں اور مسلمان بن چکے ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا، اور تم میں سے کوئی ایک آدمی نافرمانی نہ کرے، سرکش نہ بنے. استقامت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز کی پابندی کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرق بیننا و بین المشرکین ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ آدمی نماز چھوڑ دے تو یہ فرق ختم ہو جائے گا. ہم میں اور مشرکین کے درمیان فرق نماز ہے. جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے درمیان اور مشرک کے درمیان عملی طور پر کوئی فرق باقی نہیں رہتا. تو آپ بتائیں کہ آج وہ کون سا گھر ہے کہ جس میں گھر کے افراد میں سے کوئی ایک دو فرد ایسے نہ ہو کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر گھر کے اندر آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جس میں اگر 3-4 پابندی کر رہے ہیں تو 2 ایسے بھی ملیں گے جو نہیں پابندی کرتے ہیں. ہر گھر کے اندر، محلے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ مسلمانوں کے ہر گھر میں بلا استثناء کے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے اور بعض دوسری کتابوں میں بھی کہ نماز کے متعلق مردوں کی بنسبت عورتیں بہت زیادہ کوتاہیاں کر رہی ہیں، جس پر ان کے شوہر اور ان کے ذمہ دار افراد بھی خاموش ہیں. وہ یوں کہ عورت کے جب پاکی کا دن ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب تو ویسے عصر کا وقت ہے، میں مغرب کے بعد عشاء کے وقت میں غسل کر لوں گی. تو گویا کہ پاکی ان کو حاصل ہوئی ہے دن کے وقت، ظہر کے وقت میں، لیکن وہ یہ سمجھ کی کہ چلو بچوں کو سنبھالنا ہے اور گھر کی آج صفائی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں گھر کی صفائی بھی ہو جائے اور بچوں نے پیشاب بھی کیا ہے ان کی دھلائی بھی ہو جائے، سب کچھ ہو کے آخر میں جا کے غسل ہو جائے. تو گویا کہ 2 نمازیں جان بوجھ کر قصداً بغیر کسی شرعی عذر کے اس عورت نے قضا کر لی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ کافرہ ہے. ان کے مذہب کے مطابق ان کا نکاح اپنے شوہر سے ختم ہو چکا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے. گویا کہ جو عورتیں اس قسم کی کوتاہیاں کر رہی ہیں اگر اسلامی قوانین ہوتے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ان کا قتل کرنا واجب ہے. جائے کہ وہ گھر میں رہے، قتل کرنا ان کا واجب ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ان کو قید کرنا جو ہے لازم ہے، جیل میں ان کو رکھنا یہ لازم ہے. جب اسلام میں نماز کی حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کا کہہ رہے ہیں کہ استقامت اختیار کرو، اور استقامت کے لیے پہلا تقاضا ہے کہ نماز کی پابندی ہو، اس کی حالت ہے. خواب ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رحمتیں اللہ کی طرف سے صحابہ کرام پر اترتی تھیں اور اللہ کی جو مددیں اور نصرتیں صحابہ کرام کے ساتھ تھیں، ہم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ رحمتیں ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی ہیں.